مال دیا ہے، پیسہ دیا ہے، جائیداد دی ہے، ان سے کہا جائے کہ دیکھو اللہ نے تمہارے اوپر سال میں ایک مرتبہ تمہارے مال کے اوپر 2.5% زکوٰۃ لگائی ہے کہ تم اس میں زکوٰۃ نکالا کرو، یعنی اگر 1,00,000 روپے ہے تو 2,500 روپے نکالنا ہے سال میں ایک مرتبہ۔ اب وہ بھی ان کے دل پر کتنا گرا گزر رہا ہے کہ صاحب ہم زکوٰۃ نہیں دیتے، زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ اور گاؤں میں دیہات میں تو یہ سب کانسیپٹ بہت زیادہ ہے، جانتے ہی نہیں۔ ان سے کہو کیوں نہیں کرتے؟ ہم کو پتہ نہیں ہے، ہم کو حساب لگانے نہیں آتا حضرت، تم کیسے یہ ہے، اس سے جان نہیں چھوٹے گی، اس سے جان نہیں چھوٹے گی۔ یہ بہانہ اصل میں کسی اور کو بیوقوف نہیں بنا رہے ہیں، آپ خود کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ اس سے وہ ہوتا کیا ہے؟ جو انسان زکوٰۃ کا پیسہ مار لے، کھا لے، یتیموں کا حق ہے نا، غریبوں کا، مسکینوں کا حق ہے نا، تو آپ وہ کھا رہے ہو، تو آج تک کوئی کیا کسی کا حق کھا کے پچا سکا ہے؟ نہیں پچا سکا۔ تو یتیموں کا حق کھا کے آپ کیسے پچا لیں گے؟ مسکینوں کا حق کھا کے کیسے پچا لیں گے؟ نہیں پچا پاؤ گے۔ وہ نکلے گا، وہ تو 2.5% نکلنا تھا، پتہ چلا 1,00,000 میں 2,500 نکلنا تھا، 5 لاکھ روپے 4 لاکھ روپے رکھے تھے تو صاحب جو ہے وہ 4,000 میں فرصت ہو جاتے ہیں نکال کر کے، لیکن تم نے اس کو دبا لیا، اس 4,000 کو دبا لیا۔ اب وہ جب نکلے گا تو 4,000 نہیں نکلے گا، وہ تو پورا کا پورا نکل جائے گا۔ پتا چلا ایک بچے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ، پتا چلا 4 لاکھ، تو 4 لاکھ 1 لاکھ اور قرضہ لے کے کسی سے لگانا پڑ گیا، تو وہ بھی چلا گیا، ایک قرضہ بھی چڑھ جاتا ہے۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھنا، جتنی آسانی دی گئی ہے اس میں بھی تم جب اس سے جو ہے وہ کنارہ کشی کرو گے تو اس کا عذاب بڑا زبردست ہوگا۔ پتہ چلا بچا کے رکھے ہوئے تھے، وہ نہیں نکالا زکوٰۃ، نتیجہ یہ نکلا کہ صاحب کسی دن کسی شادی میں گئے، واپس لوٹے تو گھر میں کچھ بھی نہیں بچا، وہ 4 لاکھ تو الگ، اس کے ساتھ پیتل برتن پتیلی وہ بھی غائب ہو گئی، کوئی لے کے چلا گیا۔ تو تم نہیں کر سکتے یہ کام، یہ نہیں کر پاؤ۔ روزہ نہیں رکھتے ہو، بڑا برا لگتا ہے کہ روزہ رکھ لیں گے چائے چھوٹ جائے گی، پان چھوٹ جائے گا، پتہ چلا نتیجہ یہ نکلا ایسی بیماری لگ گئی کہ پانی بھی ایک گھونٹ نہیں پی سکتے، ایسی بیماریاں، تمباکو کھاتے تھے، فلاں کرتے تھے، جب اس کے لیے روزہ چھوڑ دیا، اللہ نہ کرے ایسی بیماری لگ گئی کہ تمہارے بچے تمہیں تمباکو نہیں کھانے دیں گے، تمہاری بیوی تمہیں جو ہے وہ پان نہیں کھانے دے گی، اب پڑے رہو بستر پر۔ تو ڈرو اللہ سے، اللہ کا خوف کرو۔ اللہ نے بہت آسان دین دیا، اس پر عمل کرتے رہو گے زندگی خوبصورت بنی رہے گی، اس پر عمل کرنا چھوڑ دو گے برباد ہو جاؤ۔ گاؤں میں رہتے ہو، دیہات میں رہتے ہو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو دین سے چھٹکارا ہے، دین سے آزادی ہے، نہیں، مسلمان ہو، ایمان لائے ہو اور اتنا آسان دین تمہیں ملا ہے، اس کے بعد اگر جو ہے وہ عمل نہ کیا تو پھر سزا کے لیے تیار ہو، سزا کے لیے تیار۔ دیکھو یہاں رک کر میں یہ بات کہنا چاہوں گا آپ سے، یہ جو 5 چیزیں ہیں جس کو بنیاد اسلام کہا، یہ جو اسلام کی بنیاد ہے نا، جانتے ہیں آپ؟ پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا، یا اس کے مترادفات کے ساتھ جو چیزیں ہیں اس کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ دوسری چیز نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ٹھیک ہے، یاد رہے گا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، 4 چیزیں ہو جاتی ہیں۔ پہلی چیز ہے ایمان لانا، توحید، اللہ کو ایک ماننا، پھر اس کے بعد نماز ہے، نماز پڑھنے لگو زندگی آسان ہو جائے گی، نماز پڑھنے لگو زندگی آسان ہو جائے گی۔ اور گاؤں والے تو ویسے بھی اٹھتے ہیں صبح، شہر والوں کی بات نہیں کرتا، گاؤں والے تو ویسے بھی 4 بجے اٹھ جاتے ہیں، 4 بجے اٹھ کے بیدار اٹھ جاتے، پھر بھی نماز نہیں پڑھتے، اللہ اکبر۔ یہاں تو لوگوں کو یہ پرابلم ہے کہ حضرت ہماری نیند نہیں کھلتی، اٹھ نہیں پاتے، آپ تو اٹھ جاتے ہیں، اٹھنے کے بعد نہیں پڑھتے، تو جب اٹھ ہی گئے ہو تو بھائی پڑھ کیوں نہیں لیتے 4 رکعت نماز؟ مسجد چلے جاؤ، اور نہیں جا پاتے شروعات میں یہ نہیں کہتا کہ گھر میں پڑھ لو، لیکن اگر نہیں جا پا رہے ہو تو کم سے کم گھر سے پڑھنا شروع کرو۔ وہ نماز ایسی چیز ہے جو تمہیں خود کھینچ کے مسجد تک لے جائے گی، تم پڑھنا شروع تو کرو، خود ہی تمہیں کھینچ کر مسجد تک لے جائے گی۔ زکوٰۃ
اس معاملے پر بھی بہت توجہ کی ضرورت ہے۔ زکات نکالو، زکات کو دبا کر نہ بیٹھو۔ تمہیں اللہ نے مال دیا ہے، سرمایہ دیا ہے، اور اب ہر چیز موبائل پر موجود ہے۔ آپ مسئلہ ڈالیے لکھ کر کے، زکات کا مسئلہ آپ کے سامنے آ جائے گا کہ کیسے آپ کو نکالنا ہے، پتہ چل جائے گا صاحب کیسے زکات نکالنی ہے۔ زکات کے معاملے میں لوگوں کا کلیجہ پھٹتا ہے، وہ نہیں دے پاتے، بلکہ صدقہ دینے تک میں لوگ اتنے پریشان ہوتے ہیں، عید والے دن لڑ رہے ہوتے ہیں کہ پچھلے سال 25 روپے تھا، اس سال 30 روپے کیسے ہو گیا؟ بتاؤ، تمہاری جان کا صدقہ اتنا سستا ہے، 25 سے 30 روپے، تمہیں تو جو ہے وہ یہ سب سے کم قیمت ہے کہ تم گیہوں نکالو، اور چیزیں نکالنی چاہیے تمہیں، کھجور کا صدقہ نکالو، کشمش کا نکالو، وہ جو چیز نکالو گے وہ ڈبل ہو جائے گی، جسٹ گیہوں کے علاوہ جو نکالو گے تو وہ نکالو۔ کم سے کم تمہارے صدقے سے ایک آدمی کی عید تو ہو سکے، اتنا صدقہ نکالنا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آدھا نہیں ہوگا وہ گیہوں سے نکالو گے تو، لیکن اللہ نے تمہیں سرمایہ دیا ہے، توفیق دی ہے، تو زیادہ نکالو، اچھی چیزوں کا نکالو، قیمتی چیزوں کا نکالو۔ زکات دینے میں لوگوں کا کلیجہ پھٹتا ہے، اور یہ آج کی بات نہیں، پرانی بات ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کے ساتھ ایک آدمی تھا، اس کا نام ہے قارون۔ نام سنا ہے کہ نہیں سنا؟ سنا ہے نام کہ نہیں؟ قارون کا نام، قارون کا خزانہ تو بہت مثال دیتے ہیں گاؤں والے، سنا ہے نا؟ تو سن لو، قارون کیوں دھسا زمین میں وہ بتا دیتا ہوں، سن لو۔ قارون حضرت موسیٰ، اور ایک رشتہ بھی اس کا لگتا تھا، وہ کوئی رشتہ داری بھی ایک طرف سے جڑتی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، تو وہ ساتھ تھا اور ساری چیزیں ہوتی تھی۔ جب زکات کا حکم دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، جب اچھا پچھلی امت پر زکات اس طرح کی نہیں تھی جو 2.5% ہم بتا رہے ہیں، ان کی زکات زیادہ تھی۔ جب حکم دیا تو وہ جوڑنے لگا کہ اگر میں اتنے پہ اتنی زکات نکالوں گا، اتنے پہ اتنی نکالوں گا تو کتنی بن جائے گی؟ تو پریشان ہو گیا کہ ارے باپ رے، یہ تو پورا مال میرا جو ہے وہ اس کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ چلا جائے گا، 10واں حصہ پورا چلا جائے گا، تو میں کیا کروں؟ تو اس نے ایک طریقہ سوچا۔ جو لوگ مال سے محبت کرتے ہیں وہ طرح طرح کے طریقے سوچنے لگ جاتے ہیں۔ اس نے ایک طریقہ سوچا، اس نے طریقہ یہ سوچا، اللہ اکبر، اتنا زبردست کہ اس نے سوچا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بدنام کر دیا جائے تاکہ ان پر سے لوگوں کا اعتبار ختم ہو جائے، اعتبار اٹھ جائے، تو پھر جو ہے وہ جب ان پر اعتبار اٹھ جائے گا تو شریعت پر بھی اعتبار اٹھ جائے گا۔ بدبختوں کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ وہ ان کی شریعت سے اعتبار نہیں اٹھاتے، وہ نبی پر سے اعتبار اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ نبی پر اعتبار ختم ہو جائے گا تو شریعت پر اعتبار بھی ختم ہو جائے گا، یہی طریقہ رہتا ہے، یہی طریقہ جاری ہے آج بھی۔ لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمان نبی پر اعتبار نہ کریں، کیونکہ جب نبی پر اعتبار نہیں ہوگا تو پھر وہ شریعت پر بھی اعتبار نہیں کریں گے، خود بخود چھوڑ دیں گے۔ اس لیے سب سے پہلے نبی سے اعتبار اٹھایا جائے، تو اس نے یہی کیا۔ اس نے ایک لڑکی کو، عورت کو تیار کیا، اور تیار کر کے اس نے کہا کہ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام بھرے دربار میں ان سے پوچھنا، ان پر الزام لگانا کہ تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ ان کا ہے، معاذ اللہ۔ یہ تیاری اس نے کر لی۔ سوچئے کتنی خطرناک بات ہے، اس نے تیار کر لی۔ جب حضرت اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو وہ عورت وہ کھڑی ہو گئی، اور اس نے کھڑے ہو کر کے کہا کہ بتایا جائے کہ آپ یہاں بدکاری کرنے والوں کی